جدید ادب کی سرحدیں جلد 2 مضمون نمبر 18 جس کا عنوان ہے ہیگل اور شاعری سماعت فرمائیے۔ ہیگل کا خیال ہے کہ آرٹ، مذہب اور فلسفہ یہ تینوں ذہن مطلق کے لمحات ہیں۔ تصور یا خیال ہی کو وہ بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ ہیگل کو تصوریت پسند سمجھا جاتا ہے چونکہ اس کے خیال میں اعلیٰ ترین حقیقت ذہن مطلق ایبسلیوٹ مائنڈ ہے۔ یہ ذہن مطلق ایک کل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سچائی جز میں نہیں کل میں ہوتی ہے۔ عقل ہی سے ہمیں ذہن مطلق کی حقیقت کا یقینی شعور حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے علم کا آغاز حسی ادراک سے ہوتا ہے۔ حسی ادراک سے صرف معروضات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ حسی ادراک پر تنقید کے ذریعے ہم داخلی علم تک پہنچتے ہیں۔ یہ داخلی علم ہی وہ سیلف نالج ہے جس میں داخلی دنیا اور خارجی دنیا ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ علم خود شعوری ہوتا ہے اور یہی علم کی اعلیٰ ترین حیت ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ اصل حقیقت وہ نہیں ہے جو ہمیں حواس سے نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جس سے ہماری عقل کی تسکین ہوتی ہے۔ ہیگل کے خیال میں آرٹ کے نمونے حسی ہوتے ہیں لیکن ان میں ذہن کار فرما ہوتا ہے۔ آرٹ، مذہب اور فلسفہ یہ تینوں ذہن مطلق ہی کے لمحے ہیں، لیکن یہ تینوں حیات میں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ تینوں دراصل حقیقت مطلق کو انسانی شعور میں لانے کا ذریعہ ہیں۔ حیات کے فرق کی بنیاد خود ان کے مشترکہ مافی کانٹینٹ میں موجود ہوتی ہے۔ فطرت چاہے ہمیں محدود نظر آئے لیکن ذہن مطلق ہی کا اظہار ہے۔ اسی طرح مذہب، آرٹ اور فلسفہ چاہے لامحدود نظر آئیں وہ بھی ذہن مطلق ہی کا اظہار ہیں۔ حسی حیات میں بھی ذہن مطلق حسیت تک آ جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب میں علم تصویری شکل میں ہوتا ہے۔ مذہب مصورانہ سوچ میں عبادت کا اضافہ کر دیتا ہے۔ فلسفہ یعنی ذہن کی آزادانہ سوچ میں علم اپنی اعلیٰ ترین شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آرٹ میں علم کی حیت حسی سینسیوس ہوتی ہے لیکن آرٹ کی حیت کے لیے اس کا مافی موضوع ہونا چاہیے۔ آرٹ میں مطلق حسی نمائندگی ہوتی ہے۔ آرٹ کا مافی خیال ہوتا ہے اور اسی خیال کی حیت فارم، تمثیلوں یعنی امیجز سے تشکیل پاتی ہے۔ آرٹ کا مافی ٹھوس چیزوں کا خیال ہوتا ہے، یہ تجریدی نہیں ہوتا۔ ہیگل کا خیال ہے کہ آرٹ کی حیت دراصل مافی اور تمثیل کے ممکنہ باہمی رشتے کا نام ہے۔ یہ باہمی رشتے 3 طرح کے ہوتے ہیں یعنی علامتی، کلاسیکی اور رومانی۔ علامتی آرٹ مافی اور حیت کا مکمل ملاپ چاہتا ہے لیکن یہ ملاپ علامتی آرٹ میں حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ ملاپ کلاسیکی آرٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ علامتی آرٹ کی ایک مثال عرفہ سب لائن شاعری ہے۔ شاعری کا ذریعہ اظہار تخیل ہے، چنانچہ شاعری لفظوں کی نشانات سائن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہر قسم کی مادیت سے آزاد ہوتی ہے۔ شاعری کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے روحانی وجود کو ہمارے شعور میں لائے۔ ہمارے احساسات سے جو چیز چھلکنا چاہتی ہے یا جو چیز ہمارے خیالات کے اندر ہی اندر بہتی رہتی ہے اسے ہمارے شعور تک لے آئے۔ شاعری انسان کو اسی تقدیر سے آگاہ کرتی ہے، لیکن اگر شاعری ایسی افادیت کو اپنا لیتی ہے جیسی افادیت عمارتوں میں ہوتی ہے تو وہ شاعری عام انسانی شعور ہی تک محدود ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس قسم کی افادیت سے بلند ہوتی ہے تو اس کی سرحدیں مذہب اور فلسفے سے مل جاتی ہیں۔ شاعری بھی علم کی ایک حیت ہے، ایک ایسی حیت جس میں کسی خاص چیز کا خیال اور اس کی آفاقی حقیقت ایک ہوتے ہیں۔ بعد میں انسان کے تعقل نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے۔ انسان کی عام فہم نے اشیاء کائنات کو جہاں متعین کر دیا ہے، شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ جھٹکا دے کر اشیاء کو اس پابندی سے آزاد کر دے۔ چنانچہ شاعر کو دنیا کو ایک دوسری ہی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ شاعر کی نگاہ اشیاء کائنات کی اثر نو ترتیب کرتی ہے، انہیں نئے سلسلوں میں جوڑ دیتی ہے۔ اس طرح شاعر کا شعور کائنات کو ایک دوسری ہی نوعیت میں ڈھال دیتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود شاعری میں
برجستگی قائم رہنی چاہیے، آورد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ برجستگی ہر سچے آرٹ کے لیے ضروری ہے۔ نظم کی مجموعی حیثیت اور اس کے اجزاء سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ شاعری اپنا ایک نامیاتی وجود رکھتی ہے۔ جیسے انسانی جسم کے اعضاء الگ الگ اپنا وجود رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک کل کا حصہ ہوتے ہیں۔ مثلا ہر انگلی اپنی جگہ مکمل ہوتے ہوئے جسم ہی کا حصہ ہوتی ہے۔ اگر شاعری کے مختلف حصوں میں اس طرح کی ہم آہنگی نہ ہو تو شاعری میں توانائی اور گرمی کی کمی ہو جاتی ہے اور شاعری نثر میں ڈھل جاتی ہے۔ شاعری کو خالص عملی اور نظریاتی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ شاعر کو اپنا موضوع خود اپنے تخیل سے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ شاعری کے موضوعات شاعر کے فنکارانہ شعور کی آزادانہ تخلیق ہوتے ہیں۔ شاعری کا اصل مافی دراصل شاعری کی داخلیت یعنی انسان کی اندرونی دنیا ہوتی ہے۔ داخلیت ایسے ذہن کی عکاسی کرتی ہے جو سوچتا اور محسوس تو کرتا ہے، لیکن اپنے خیالات اور احساسات کو عملی شکل میں نہیں ڈھال سکتا۔ شاعر اپنے آپ میں محو ہوتا ہے۔ ہیگل نے آرٹ کی جن حیتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی علامتی، کلاسیکی اور رومانی، ان میں علامتی حیت کی بہترین نمائندگی عمارتیں کرتی ہیں، مثلا اہرام مصر وغیرہ، اور کلاسیکی آرٹ کی بہتر نمائندگی اس کے خیال میں مجسموں میں ہوتی ہے، چونکہ روح کے اظہار کے لیے انسانی جسم ہی بہترین حیت ہے۔ مصوری، موسیقی اور شاعری کو وہ بنیادی طور پر رومانی قرار دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شاعری رومانی ہونے کے علاوہ کلاسیکی اور علامتی بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح دوسرے فنون بھی، لیکن ہیگل کہتا ہے کہ آرٹ بلند ترین نقطہ عروج اسی حیت میں حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے بنیادی طور پر موضوع ہو۔ ہیگل نے شاعری کی 3 قسمیں قرار دی ہیں: رزمیہ، غنائیہ اور ڈرامائی۔ رزمیہ شاعری میں خود شاعر پس منظر میں چلا جاتا ہے اور واقعات سامنے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعات خود بخود ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ شاعر واقعات کو معروضی طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ واقعات جن کرداروں کی قوت ارادی سے ظہور کرتے ہیں، شاعر ان کرداروں کی تصویر کشی بھی بھرپور انداز سے کرتا ہے۔ رزمیہ شاعری کے لیے جس میکانکی طرز کی گفتگو درکار ہوتی ہے وہ غنائی شاعری میں کام نہیں آتی۔ غنائی شاعری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو خیالات اور امیجز شاعر کی زبان پر آئے ہیں ان سے اس کی روح معمور تھی، اور یہ کہ جذبات کی شدت کی وجہ سے یہ خیالات اور یہ امیجز شاعر کی روح سے چھلک پڑے ہیں۔ چونکہ غنائی شاعری کا مقصد جذباتی قسم کی داخلیت کا اظہار ہے، اس لیے غنائی شاعری کا رجحان موسیقی کی طرف ہوتا ہے۔ آواز کے اتار چڑھاؤ، نغمگی اور سازوں کی سنگت کی طرف غنائی شاعری کا رجحان فطری طور پر ہوتا ہے۔ رزمیہ شاعری۔ رزمیہ شاعری میں دراصل اسپرٹ کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ رزمیہ نظمیں ہمیں اپنی قوم اور اپنے عہد کی بھرپور دنیا کے بیچوں بیچ لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ رزمیہ شاعری دراصل کسی قوم کے عالمی ویژن کو معروضی واقعے کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ ایک طرف قوم کا مذہبی شعور ہوتا ہے جو انسانی روح کا ایک عظیم مظہر ہے، دوسری طرف قوم کے افراد، ان کے خاندان اور ان کے مسائل۔ ہر عظیم قوم کے پاس اس نوعیت کی بنیادی کتابیں ضرور ہوتی ہیں جو ان کے قومی شعور کی نمائندگی کرتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قوم کی بنیادی کتاب رزمیہ شاعری کی شکل میں ہو۔ مثلا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شاعری کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ عظیم لوگوں کی تاریخ اور کہانیاں بھی موجود ہیں، لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ آرٹ کا نمونہ نہیں ہے۔ اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ بھی صرف مذہب تک محدود ہے۔ یونانیوں کے پاس ہومر کی نظموں کی صورت میں شاعری کی بنیادی کتاب تو موجود ہے، لیکن ایسی کوئی مذہبی کتاب نہیں جیسی پارسیوں اور ہندوؤں کے پاس ہے۔ رزمیہ نظموں میں اور اس شاعری میں جو بعد میں لکھی گئی ہے فرق ہوتا ہے۔ مثلا ہندوستان کی ڈرامائی شاعری میں اور سوفوکلس کی ٹریجڈیز میں ایسی کوئی مجموعی تصویر نہیں ملتی جیسی ہمیں رامائن اور مہابھارت یا ایلٹ اور اوڈیسی میں ملتی ہے۔ پوری رزمیہ نظم کو صرف ایک شاعر کی تخلیق ہونا چاہیے،
اپنے عہد کی روح کا مظہر ہونے کے باوجود رزمیہ نظم ایک شاعر کی انفرادی جینیس کا کارنامہ ہوتا ہے۔ ایلیڈ اور اوڈیسی کے سلسلے میں یہ سوچنا غلط ہے کہ یہ نظمیں مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے اور یہ کہ ان میں کوئی وحدت نہیں ہے۔ یہ خیالات غلط ہیں، ہر چند کے ایسے خیالات کو ہمارے زمانے میں فریڈرش اے وولف جیسے محقق کی تائید ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ نیبلوگلینیٹ کے بارے میں بھی یہ خیال غلط ہے کہ آرٹ کا یہ کارنامہ صرف اپنی مرضی سے اکٹھا کیے ہوئے ٹکڑوں پر مشتمل ہے یا انہیں اچانک بغیر جواز کے اختتام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ رزمیہ شاعری میں صرف وہی صورتحال ہوتی ہے جو اس زمانے میں ہوتی ہے، وہ صورتحال نہیں جو رزمیہ کے ہیرو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رزمیہ شاعری میں قومی اسپرٹ اور اخلاقی صورتحال اور جنگ اور امن کے علاوہ آرٹ، رسم و رواج اور قومی مفادات میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے موجود ہوتا ہے۔ رزمیہ شاعری میں قوموں کی تاریخ عمل کی دنیا میں اپنی پوری توانائیوں اور خوبصورتی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ عمر کی نظموں کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جسے ہم ہیلینک قوموں کے کردار کو سمجھ سکیں اور ان کی قومی تشکیل میں جن عناصر نے حصہ لیا ہے ان کو سمجھ سکیں۔ رزمیہ شاعری میں مقامیت کے ساتھ ساتھ آفاقیت کا جوہر بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسری قوموں کو بھی اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ عمر کی شاعری میں صرف روحانی اور اخلاقی باتیں اور کردار کی خوبیاں ہی نہیں بلکہ ادنا سے لے کر اعلیٰ باتوں تک میں قوم کا مخصوص مزاج جھلکتا ہے۔ ایلیڈ میں قوموں کی جنگ کی حالت میں جدوجہد کرتا ہوا دکھایا گیا ہے اور اوڈیسی میں اسی ایلیڈ کی جنگ کے گھریلو نتائج دکھائے گئے ہیں۔ ڈیوائن کامیڈی مذہبی نوعیت کی رزمیہ نظم ہے۔ اس نظم میں دراصل انسانی منصوبوں کی اس اندرونی اور بیرونی جنگ کو ظاہر کیا گیا ہے جو خدا کی مرضی کی تائید یا خدا کی مرضی کے خلاف لڑی گئی۔ جنگ اور تصادم کا موضوع رزمیہ نظم کے لیے خاص طور پر موضوع ہے کیونکہ شجاعت سے انسان کو دلچسپی ہوتی ہے۔ چنانچہ شجاعت کا آئیڈیل مظاہرہ قومی جنگ کی صورت میں ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایسی قومی جنگ جہاں رزمیہ کا تصادم اپنے جواز کی تلاش میں ہو۔ یہی صورت رامائن میں ہے اور ایلیڈ اس کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرتی ہے۔ اور ایلیڈ کے ساتھ ہی ہم یورپی تاریخ کی دہلیز پر آ جاتے ہیں۔ ایلیڈ میں مشرق اور مغرب کے درمیان عالمی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں یونانیوں کو جنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جو چیز اس نظموں کو رسمیہ شکل عطا کرتی ہے وہ یہی ہے کہ مختلف مزاج، مختلف مذہب اور اخلاق اور مختلف زبان اور رسوم و رواج رکھنے والی قومیں ان نظموں میں برسر پیکار ہوتی ہیں۔ یونان اور روم کی رزمیہ نظموں کی یہی صورت اور ایسی ہی صورتحال ایرسٹو اور ٹاسو اور کیمیوس کی نظموں میں موجود ہے۔ یورپ کی قوموں کے لیے رزمیہ شاعری کا زمانہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ تقدیر ڈراموں سے زیادہ رزمیہ شاعری میں کارفرما نظر آتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ڈرامے کے ہیرو کی تقدیر ٹریجک ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ تقدیر اس نے خود پیدا کی ہے، لیکن رزمیہ شاعری میں کسی ایکلیس اور کسی اوڈیسس کے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے اس کا جواز اس صورتحال میں موجود ہوتا ہے۔ ہیرو جس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ ایچلیس اپنی زندگی ہی میں اپنی موت کا ماتم کرتا ہے۔ اوڈیسی کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوڈیسیس اور ایگنومینین سائے کی طرح گزر جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم سائے سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ بہرحال ٹرائے کا زوال ہو جاتا ہے اور پریم اپنے گھریلو دیوتاؤں کی قربان گاہ پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بیوی بچے قید کر لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایناس اپنے دیوتاؤں کو حکم کے مطابق بھاگ نکلتا ہے تاکہ لیٹیم میں ایک نئی بادشاہت کی بنیاد رکھے۔ مشرق کی رزمیہ نظموں میں علامتی انداز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے بعد اہل یونان کی کلاسیکی رزمیہ شاعری رونما ہوئی جس کی نقل روم کے شاعروں نے کی۔ اس کے بعد عیسائیوں کی رزمیہ رومانی شاعری کا ظہور ہوتا ہے جو ابتدائی عہد وسطیٰ اور نشاط الثانیہ کی ادوار سے گزری ہے، اور پھر جدید ناول سامنے آ جاتے ہیں۔ مشرق میں ہندوستان اور ایران میں حقیقی رزمیہ شاعری ملتی ہے، لیکن چین میں کوئی رزمیہ نظم نہیں لکھی گئی۔
چینیوں نے نثر ہی میں اپنی تاریخ کی ابتدائی زمانے کو محفوظ کیا ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔